حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت کو جس عدل و انصاف اور دیانت و امانت سے انجام دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے دور خلافت میں شاہ و گدا، امیر و غریب، مفلس و مالدار سب ایک حال میں نظر آتے تھے۔ آپ کی طرف سے سرکاری اہلکاروں کو حکم تھا کہ کسی طرح کا امتیاز اور نمود اختیار نہ کریں۔ آپ نے خود ذاتی حیثیت سے بھی عدل و انصاف کو اپنا خاص شعار بنا رکھا تھا۔ آپ نے کسی کو اپنا رشتہ دار ہونے کی بنا پہ کوئی مرتبہ یا عہدہ نہیں دیا۔ ان کے فرزند عبداللہ بن عمر کو متقی اور اہل ہونے کے باوجود کوئی عہدہ نہ ملا۔ ایک مرتبہ آپ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی مدینہ کی عدالت میں مدعا علیہ کی حیثیت سے پیش ہوئے تو انہوں نے تعظیم کے لیے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اس مقدمے میں یہ پہلی ناانصافی کی ہے۔ یہ کہہ کر اپنے فریق کے برابر بیٹھ گئے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں آپ کسی تخصیص اور امتیاز کے قائل نہ تھے۔ آپ کا بیٹا زنا کا مرتکب ہوا تو ایک عام آدمی کی طرح اسے قانون کے مطابق 100 دروں کی سزا دی گئی، حتیٰ کہ سزا کے دوران وہ دم توڑ گیا۔ آپ کا قول تھا کہ اگر میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں اور لوگ مصیبت و افلاس میں رہیں تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سفر شام میں لذیذ اور عمدہ کھانے جب آپ کو پیش کیے گئے تو آپ نے پوچھا کہ عام مسلمانوں کو بھی یہ کھانے میسر ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہر شخص کے لیے کس طرح یہ ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی اس کی حاجت نہیں ہے۔ آپ مساوات کے اس قدر قائل تھے کہ مدینہ سے بیت المقدس گئے تو آپ کے ہمراہ ایک اونٹ اور ایک غلام تھا۔ آپ اور غلام باری باری اونٹ پہ سوار ہوتے اور جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام اونٹ پہ سوار تھا اور اونٹ کی مہار آپ نے تھام رکھی تھی۔ خلیفہ کی حیثیت سے فاروق اعظم کے جاہ و جلال اور عدل و انصاف کا سکہ تمام دنیا پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیسر و کسرا کے سفیر آتے تو انہیں پتہ نہ چلتا کہ شاہ کون ہے اور گدا کون ہے۔ حقیقتاً حضرت عمر فاروق نے اپنے ذاتی کردار اور اعمال سے عدل و انصاف کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ حاکم و محکوم اور آقا و غلام کے تمام امتیاز ختم ہو کے رہ گئے اور اسلامی مملکت میں قانون کی بالادستی قائم ہو گئی۔